بات ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر کے مختلف قسم کے سامنے آتی ہیں باتیں، تحریریں بالخصوص اردو میں کہ کووڈ-19 کیا ایک سازش ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا کہیں اسرائیل ون ورلڈ آرڈر کے تحت اس وائرس کو پھیلایا تو نہیں ہے۔ چین پر الزام لگاتا ہے کہ وہ جو ہے پورے دنیا میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس وائرس کو پھیلایا۔ امریکہ اس کا الزام لگاتا ہے ووہان کی ایک یونیورسٹی پر۔ مختلف قسم کے اس طرح کے تبصروں کے درمیان جو صرف صحافتی تبصرے ہوتے ہیں، اس پر یقین کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ایسے میں الجزیرہ کی جانب سے جو رپورٹ کل آئی ہے وہ واقعی حیران کن رپورٹ ہے۔ دنیا بھر کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے والے کورونا وائرس سے متعلق کئی حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں۔ آپ کو مختلف قسم کے جو ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، ماہرین کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے کورونا وائرس یہ جو ہے انسان کی جانب سے پھیلائی گئی ایک ایسا ڈر اور خوف کی بیماری ہے جو ہے ایک بہت ہی خطرناک ایام کی جانب جو ہے نشاندہی کرتے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے استعمال کی جانے والی ٹیسٹنگ کٹس بھی شکوک کے گھیرے میں آ گئے ہیں، یعنی کہ کیا ٹیسٹنگ کٹس میں کچھ ایسی چیز ملوث کر دی گئی ہے کہ جو ہے وہ انسان کا نام دیکھتے ہی اس میں جو ہے پازیٹیو کا وہ ظاہر کرنے لگے۔ یہ کیوں اس طرح آیا؟ کیونکہ ان مشینوں سے انسانوں سمیت جانوروں کے لعاب کی بھی جانچ کی گئی اور جانوروں و مویشیوں کے لعاب کی رپورٹ میں مثبت پائی گئی۔ تو واضح ہے کہ کیونکہ ان مشینوں کو انسانوں سمیت صرف انسانوں پر آزمایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کورونا وائرس پھیلانے کے لیے اگر سازش رچا ہوا ہے تو وہی اس کٹس کو بھی بنائے گا، اور اگر وہ تعداد بڑھوانا چاہتا ہے تو پھر اس کٹس میں کوئی ایسی چپس لگا رکھا ہوگا کہ انسان کو دیکھتے ہی جو ہے پازیٹیو کا جو ہے نشاندہی کرنے لگے اور اس کو اٹھا کر کے جو ہے کوارنٹائن میں علاج کے لیے لے جایا جائے، چاہے اس کو بیماری ہو نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب اس کو کوارنٹائن کیا جائے گا، علاج کے لیے لیا جائے گا، پھر وہاں اپنی طرز کی جو ہے دوائیاں استعمال کر کے اس کو بیمار کروایا جائے۔ اس طرح کے اندیشے سامنے آ رہے ہیں، لیکن الجزیرہ کی طرف سے تنزانیہ سے جو خبر آئی ہے وہ جو ہے اس اندیشوں کو سچ ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہے فی الحال دنیا بھر کورونا وائرس کووڈ-19 نے دہشت کے درمیان عالمی میڈیا سمیت سوشل میڈیا پر بھی اس وائرس کو انتہائی ہلاکت خیز اور جان لیوا بتایا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر متعدد افراد اس وائرس کا شکار ہونے کی خبریں روزانہ پڑھنے کو بھی مل رہی ہیں۔ لیکن اس مرض سے متعلق کھلے طور پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی ہونے لگا۔ معروف ٹی وی چینل الجزیرہ کی خبر کے مطابق جنوبی افریقہ کے ملک تنزانیہ نے کورونا مرض کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تنزانیہ میں کورونا کے 22 مریض تھے، تاہم اچانک مریضوں کی تعداد 480 تک پہنچنے پر تنزانیہ کے صدر جان مغوفولی جو کیمسٹری ڈگری یافتہ ہیں کو شبہ ہو گیا، جس پر انہوں نے اپنے شکوک کا ازالہ کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک بھیڑ بکری کے لعاب سمیت ایک پھل پپیتا کے نمونے لے کر ملک کی مرکزی لیبارٹری روانہ کی۔ لیبارٹری بھجوائے گئے ان نمونوں کو مختلف انسانوں کے نام اور عمریں دی گئی۔ حیران کن طور پر دونوں جانور یعنی بھیڑ اور بکری اور ایک پھل پپیتا کی رپورٹ مثبت آئی، جس کے بعد صدر مغوفولی نے بیرون ممالک سے درآمد کردہ تمام ٹیسٹنگ کٹس فوج کی تحویل میں بھجوا دیا اور اس کی جانچ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تنزانی صدر مغوفولی کے مطابق اس معاملے میں ضرور کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد تنزانیہ کی صدر کی ہر طرف سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو جو اپنی سازشوں میں ناکام ہو رہے ہیں وہ اس طرح کی ٹیسٹنگ سے ممکن ہے کہ وہ اپنی سازش میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس وقت تنزانیہ کے صدر کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں اس طرح کی ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے۔ تاہم تنزانیائی صدر کی اس عجیب و غریب تجربے نے کورونا سے متعلق شکوک و شبہات کو مزید گہرا کر دیا ہے اور پوری دنیا کو اس وقت جو ہے موضوع بحث پر لا دیا ہے کہ آخر کیا ہے، اور یہ رپورٹ الجزیرہ کے حوالے سے مل رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس رپورٹ کو بہت ہی اہمیت دیکھ کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں اس چیز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہے اگر یہ واقعی میں سچ ہے، ٹیسٹنگ کٹس میں اگر جانوروں کو انسانوں کے نام دے کر کے ان کی عمریں دے کر کے ان کا جانچ کروایا گیا اور اس ٹیسٹ کٹس نے کہا کہ اس کو پازیٹیو ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ کٹس میں کوئی ایسی چیز رکھ دی گئی ہے جو انسانوں کو دکھاتی وہ چاہے بیمار ہو کہ نہ ہو ان کو جو ہے پازیٹیو بتائے۔ معمولی سے اگر بخار بھی ہو یا پھر اس کے گلے میں خراش ہو یا ایسی بیماری جو کووڈ-19 کے اثرات میں جو ہے دیے جاتے ہیں، فہرست میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سازش محسوس کی جا رہی ہے، لیکن
الجزیرہ کی حوالے سے رپورٹ آنے کی وجہ سے میں نے یہ پیش کیا. بصورت دیگر اتنی تفسیر سے اس سلسلے میں آ رہی ہیں جو الگ الگ قسم سے لے کر کے آ رہی ہیں، جس میں جو ایران کو بھی ملوث کر دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سازش میں ملوث ہوا ہے. رشیا اس میں پہلے شامل نہیں تھا، پھر اس کو جو ہے وہ بھی خود جڑ گیا اس میں. ایک عجیب و غریب قسم کی تحریریں آ رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحقیقی رپورٹ ہے، لیکن ان سب کو ہم صرف اور صرف جو ہے ایک میڈیا کا تبصرہ یا پھر تحقیق کرنے والی کی تحقیق کہہ سکتے ہیں. اس پر پوری طرح سے ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ جو ہے کوئی دلائل